لیکن وہ علماء جو اپنی ہتھیلی پر اپنا سر رکھ کر، سر سے کفن باندھ کر ملک کی آزادی کے لیے میدان میں کام کر رہے تھے، ان کی تاریخ کا سلسلہ 1803 سے شروع ہوتا ہے، جب حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک استعمار اور انگریز کے غلامی کے اندر پہنچ گیا، اب اس ملک کو آزاد کرانا ہر عالم دین کا مذہبی فریضہ ہے۔ ان کا یہ اعلان 1803 کے اندر تھا، اور مسلمان اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھا ہے۔ ان کے اوپر اس اعلان کی وجہ سے بڑے مظالم ہوئے، ان کو زہر دے دیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے، حالانکہ وہ ہندوستان ہی کے نہیں بلکہ عالم اسلام کا اگر یوں کہا جائے کہ بڑے سے بڑا عالم دین تھا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کی جائیداد کو قرق کر لیا گیا، ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اس مرد مجاہد کے پائے استقامت کے اندر جنبش نہیں آئی، اور وہ جب تک زندہ رہے یہی کام کرتے رہے، اور اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو، شاہ اسماعیل شہید اور حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور انہی کے بنائے ہوئے طریقے کے اوپر وہ میدان جہاد کو گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں سن 1831 میں شہید ہو گئے، اور شاہ عبدالعزیز صاحب سن 24 کے اندر انتقال فرما گئے۔ لیکن اس ملک کی آزادی کے لیے جہاد کے اس سلسلے کو اس مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ جہاد کی جو آگ اور جو تپش پیدا کی گئی تھی وہ بجھنے نہیں پائی، یہاں تک کہ 150 سال کے بعد 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ کانگریس تو 80 سال کے بعد کانگریس نے جنم لیا ہے، اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہ لوگ علماء اور مسلمان تو سن 1831 میں، پھر اس کے بعد برادران وطن کو اپنے ساتھ لے کر 1857 میں میدان جہاد کو گرم کر رہے تھے، جام شہادت نوش کر رہے تھے، اور ملک کی آزادی سے کم کسی چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ کانگریس سن 85 کے اندر اپنے اجلاس میں اپنے وجود کے مقاصد کو پیش کرتی ہے کہ کانگریس کو بنایا کیوں گیا ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے وجود کا مقصد جو 2 جہاد 1831 اور 1857 کے جہاد کی وجہ سے حکومت برطانیہ اور ہندوستان کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرنا یہ کانگریس کا مقصد ہے، ملک کی آزادی اس کا مقصد نہیں ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کانگریس کو ملک کی آزادی کے لیے میدان میں ہاتھ پکڑ کر اٹھانا یہ مسلمان کا اور علماء کا کام ہے، ورنہ کانگریس کے اندر یہ دم خم نہیں تھا۔